بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، ایک افسوسناک خبر خیبر پختونخوا میں سیلاب سے قیامت صغریٰ کے مناظر۔ علی امین گنڈا پور کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 3 افراد شہید، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دوسری طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عمران نواز شریف کو خود مسلم لیگ نون نے مائنس کیا ہے۔ کل جب تمغے تقسیم کیے جا رہے تھے تھوک کے حساب سے، باپ بیٹے کو دے رہا تھا، پوری کابینہ کو دے دیا، 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے کو، نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم کو تمغہ بھی نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف ناظرین، لاہور میں ریپبلکن پالیسی نے ایک سروے کرایا ہے جس میں سب سے مقبول لیڈر بانی پی ٹی اے ڈیالہ جیل میں بند 56% عوامی اکثریت نے عمران خان کو ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 16 اگست یعنی کہ کل یوم قائد اعظم منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ بظاہر جو 1 سال پہلے حکومت کے لیے سب اچھا تھا، وہ آہستہ آہستہ حکومت کی ہاتھ سے چیزیں سلپ ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ حکومت کی ناقص کارکردگی، کرپشن کے بڑھتے ہوئے سکینڈل اور عوام کی مشکلات میں اضافہ، جینا مشکل ہو گیا، خارجہ پالیسی ناکام، ملک میں دہشت گردی کا عروج، اور سیاسی مخالفین کو کچلنے کے باوجود بھی تحریک انصاف آج سب سے بڑی جماعت ہے تمام غیر نجات سروے کے مطابق۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں سیلاب میں قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ پختونخوا میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 4 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ 110 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ خداوند کریم ہر ایک کی مشکل کو دور کرے، اور حکومت، وفاقی حکومت، اس ملک کو اپنا ملک سمجھے، ملک کو سے بھاگنے کے لیے پیسہ نہ کمائے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے بھی کوئی کردار ادا کرے۔ تحریک انصاف مائنس کرتے کرتے یہ خود مائنس ہو گئے ہیں۔ ناظرین، بنیر میں اچانک آنے والے سیلاب سے 75 افراد کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، تاہم ابھی تک صوبائی حکومت نے نہیں دیا کہ 110 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، متعدد کے زخمی، اور بڑی تباہی کی اطلاعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو رحم کرے، کیونکہ جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے، جب ظالم حاکم بن جاتا ہے، جب مظلوم ملزم بن جاتا ہے، اور ظالم منصف بھی بن جاتا ہے، مدعی بھی بن جاتا ہے، تو پھر قہر الہی ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں سیلاب کی۔ ریسکیو حکام کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل جہاں بڑے پیمانے پر آپریشن ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے مناظر ہیں۔ باجوڑ تحصیل سلار زئی کے علاقے جبڑائی میں گزشتہ رات آنے والے سیلابی ریلے سے متعدد گھر تباہ ہو گئے، رابطے، سڑکیں اور پل پانی میں بہہ گئے تنکوں کی طرح۔ حکام کے مطابق مختلف حادثات میں اب تک 21 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، اور افراد لاپتہ جن کی تلاش جاری ہے۔ 3 زخمیوں کو فوری طور پر امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا نے صوبے میں کلاؤڈ برسٹ، بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے تصدیق کی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 110 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ضلع بنیر میں ہوا ہے۔ بنیر، باجوڑ، منسیرہ، بٹگرام کو آفت زدہ اضلاع قرار دے دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں اضلاع میں ریسکیو ٹیموں کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا گیا، جبکہ طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا، جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، جنہوں نے کل بڑی بڑھ کے ماری تھی کہ عمران خان کو رہا کرائیں گے، لیکن عملاً
عمران خان کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا جس میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ ہمارے خیبر پختونخوا حکومت کا سیلاب سے مقامی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں مصروف ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کے ریسکیو آپریشن میں شریک تھا کہ میمن پنجالی سوکئی پہاڑی پر حادثے کا شکار ہوا جس میں سوار 3 افراد شہید ہو گئے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مختلف اضلاع میں بادل پھٹنے سے پیدا ہونے والے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی تھی کہ ریسکیو اور ریلیف کارروائیوں کو فوری طور پر عمل میں لایا جائے، تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ کمشنر مالاکنڈ ڈپٹی کمشنر باجوڑ ریسکیو کارروائیوں کی خود نگرانی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ضلعی انتظامیہ خصوصاً دیر اور سوات کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک سروے کرایا گیا ہے ریپبلکن پالیسی نے جو جولائی میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر کون ہے، یہ لاہور میں کرایا گیا۔ 56% عوام، حالانکہ خوف ہے، ڈر ہے کہ عمران خان کا نام لیں گے گرفتار ہو جائیں گے، کاروبار تباہ کر دیا جائے گا، اغوا کر لیا جائے گا، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے گا، 10 سال قید سزا جائے۔ اس خوف کے عالم میں بھی عوام نے کہا، 56% پاکستان کے لاہور کے شہریوں نے کہا عمران خان، اور 17% جو 1981 سے ملک میں اقتدار میں مسلط ہیں کہا کہ نواز شریف، 4% نے کہا کہ سعد رضوی اور 2-3% نے بلاول بھٹو کا نام لیا، یعنی کہ ساری جماعتیں مل کے عمران خان سے آدھے ہندسے پر بھی نہیں پہنچ پا رہی۔ دوسری طرف کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون بہتر تھا۔ اس خوف کے عالم میں جہاں پولیس حکومت کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے، گھر گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، 16 سال کے بچے کو 10 سال سزا سنائی گئی، یاسمین راشد جس کی 74 سال کینسر سروائیول، آزاد چودھری جو موت کے منہ سے کئی دفعہ ان کو 10 سال سزا دی گئی۔ اس کے باوجود مریم نواز کا ڈرتے ڈرتے سروے میں 33% کام کارکردگی بتائی گئی۔ عثمان بزدار جسے لوگ بالکل زیرو کہتے تھے اور میں بھی بشمول کہتا تھا، وہ 19% اور 48% نے کہ کوئی بھی بہتر نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، لو کر لو تسی اربا روپے دے اشتہار، پلے نہیں تھیلا سے کر دی میلا میلا۔ اب تو عوام پر خوف کے سائے تو ہٹنے دو، پھر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے جو حکومت نے 14 اگست منائی ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویروں کو نظر انداز کیا ہے، اس پر عوام نے بھی سخت غم غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں یوم پاکستان، یوم آزادی کے موقع پر صرف قائد اعظم کی تصویر اور مختلف صوبوں کی تصویر دکھائی جاتی تھی، نہ عمران خان ہوتا تھا، نہ اس وقت کے آرمی چیف قمر باجوہ، لیکن اب قائد اعظم اور علامہ اقبال کو اگنور کرنا یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی 16 اگست کو ملک بھر میں یوم قائد اعظم منائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف حکومتی لوگ، خود مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان، نواز شریف کو خود اس کی جماعت نے ہی دغا دیا ہے، وہ تو وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، لیکن 17 اور 20 سیٹوں میں اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا تھا تو نواز شریف کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس پہ وہ سخت نالاں ہے اور نجی محفلوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا نواز شریف کو مائنس کیا گیا ہے یا اس قسم کی گیدڑ بگیاں ہیں؟ اس کی مثال کچھ سینئر صحافی اور غیر جانبدار سیاستدانوں نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ دن سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ نواز شریف کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ اہم ترین لوگوں تک پہنچ گئی ہیں جس میں وہ گلہ کر رہے تھے کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، عوام نے ووٹ نہیں دیا۔ بانی پی ٹی اے کے حمایت یافتہ لوگوں کو 200 سیٹیں دی گئی، لیکن تحریک مسلم لیگ نون کو 17 سے 20 کی بجائے، جو ہارون رشید، عمر، زبیر محمد اور دیگر سیاستدان کہتے ہیں ان کی بجائے انہوں نے مسلم لیگ نون کو حکومت دے دی۔ اسی لیے عوام میں انتشار اور افراتفری ہے۔ کیا نواز شریف کی آڈیو ریکارڈنگ واقعی اہم ترین تو پہنچ گئی جس کے بعد کسی اہم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور بھائی شہباز شریف سے بھی اختلافات چل رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں
اس میں ہاں شہباز شریف حمزہ شہباز ناراض ہیں، انہیں پوری کابینہ کو ایوارڈ ملا، ان لوگوں کو ایوارڈ ملا جنہوں نے عمران خان کے خلاف کردار ادا کیا، لیکن حمزہ شہباز کو کارڈ نہیں دیا گیا۔ آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے بلاول کو دے دیا، لیکن شہباز شریف حمزہ کو کیوں نہیں دے سکے؟ یہاں تک کہ محسن نقوی اور خواجہ آصف جیسے صاحبان کو بھی نہ جانے کس بات کا دیا گیا، ایوارڈ کی بہت زیادہ احترام ہوتا تھا، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر قدیر جیسے لوگوں کو ملتا تھا، تو اب تو ایوارڈ اور تمغوں کی بھی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے، گفتگو یہ بھی خبریں تھی کہ نواز شریف کی بیٹی مریم اور شہباز شریف بھی اختلافات چل رہے ہیں۔ نواز شریف کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ اقتدار ہونے کے باوجود کہ بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ وہ کہیں بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے، سیاسی ملاقاتیں کرتے ہوئے، سیاسی جلسے کرتے ہوئے، سیاسی فیصلے کرتے ہوئے نظر آنے کی بجائے مری کے پرفضا مقام پر جا کر چوہا میٹنگ کرتے ہیں، کانوں میں گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن عملاً متحد مسلم لیگ نون کی سیاست سے بظاہر آؤٹ نظر آتے ہیں۔ آؤٹ، امپائر کی انگلی کھڑی ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا آپ گراؤنڈ سے باہر چلے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران نواز شریف کا کوئی رول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ان کی سیاست کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست بچانے کا واحد راستہ تھا کہ عمران نواز شریف نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی بنایا تھا ووٹ کو عزت، تو خود ہی ووٹ کو رسوا کر دیا، جسے ووٹ کو بانی پی ٹی آئی کے لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا، اس ووٹ کو فارم 45 کو 47 میں بدل کے ہارے ہوئوں کو کامیاب کرا کے جمہوریت بھی منی بدنام ہوئی۔ ڈارلنگ تیرے لیے جمہوریت بدنام ہوئی 2000 فروری 2008 کے الیکشن میں۔ لوگوں کا جمہوریت پر اعتماد اٹھ گیا ہے، اسی لیے گورنر سندھ جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کا گورنر ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے تھے ووٹ جس کو مرضی ڈالو، نکلنا تو ہو رہا ہے۔ تو جب آئینی عہدوں پر بیٹھے لوگ ایسی غیر ذمہ داری بیان کریں تو پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا نامناسب ہوگا، کیونکہ اسلام میں تو کسی ناحق شخص سے ظلم کی ناقابل تلافی سزا ہے، لیکن موجودہ حکمران تو ظلم کی ایک داستان بن چکے ہیں کہ کس کس کی سنائیں۔ اب خبر یہ ہے، خبر تو یہ سب کی خبریں ہوا میں تھی، لیکن کل جب تمغوں کی لوٹ سیل ہو رہی تھی سرکاری تقریب میں نواز شریف موجود نہیں تھے، جو ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، جس کا بھائی وزیر اعظم محترم شہباز شریف ہے، جن کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وہ اس تقریب میں نہیں تھی جہاں ہر ایرے غیرے پتہ نہیں کس کس کو دیا گیا، وہ عمر فاروق نامی شخص کو دیا گیا جن کے اچھے شہرت نہیں ہے۔ نواز شریف موجود ہی نہیں تھے، کیا ان کے بندے شریک نہیں کیے گئے یا ان کو تمغہ نہ دینے کے دکھ ہے، یہ تو نواز شریف خود بتا سکتے ہیں، لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت عالی شان تھی، موجود نہیں تھے، جس کے بعد لوگ سوال کر رہے ہیں کیا آڈیو لیک ہونے والی خبریں درست ہیں، جس کی وجہ سے نواز شریف کو مائنس کر دیا گیا ہے خود مسلم لیگ نون نے، اور ان کو اب سرکاری تقریبات میں شرکت نہیں کرنے دی جا رہی، کہیں وہ میڈیا پر کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کی مشکلات میں اور دوبارہ اربوں کروڑ روپے کرپشن کی منی لانڈرنگ اور دیگر کیس نہ کھل جائے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ نون لیگ والے تو کہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کی اسٹریٹجی ساری نواز شریف نے بنائی تھی، پھر نواز شریف کو تمغہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر نواز شریف نے بھارت کو شکست دی تھی، پاک فضائیہ نے نہیں دی تھی، پاک فوج نے نہیں دی تھی، نیوی نے نہیں دی تھی، پاکستان کی فوج کے جوانوں نے نہیں دی تھی، جنہوں نے جہاد گرائے، ساری دنیا پاک فوج کی مداح ہے، لیکن اسٹریٹجی اگر نون لیگ والے کہتے ہیں نواز شریف نے بنائی تھی بھارت کو شکست، ان کو تمغہ نہ دینا، یا تمغہ ان کے لیول کا نہیں، یا تمغہ ان کو دینے سے گریز کیا گیا ہے، یہ سوال ہم نواز شریف پر چھوڑتے ہیں، امید ہے کہ وہ کسی ٹاک شو میں آ کر بتائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف فیصل جاوید سینیٹر نے سینٹ میں خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر حکومت پاکستان نے 14 اگست کے سرکاری اشتہار میں نہیں لگائی، جبکہ اپنے سارے ٹبر کی تصاویریں لگائی ہیں۔
پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اس ایوان نہیں چلنے دیں گے، وضاحت دیں خشتیار پر قائد اعظم کی تصویر کیوں نہیں لگائی؟ یہ آج قائد تیرا احسان ہے کہ آج پاکستان ہے۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، گو کہ ظلم و ستم تو جو کر رہے ہو وہ کر ہی رہے ہو، قائد اعظم کا پاکستان ہے، لیکن قائد اعظم کی تصویر بھی کل کو خدا نہ خواستہ نوٹ سے قائد اعظم کی تصویر ادھر نہ کر لینا۔ یہ قوم ڈری ضرور ہوئی ہے لیکن قائد پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دوسری طرف فلک جوید صاحبہ کہتی ہیں کہ نہ خان کو مائنس ہونے دیں گے، نہ قائد اعظم کو 16 اگست کو قائد اعظم ڈے منائیں گے۔ ناظرین، ہمارے دوست طارق متین جو اپنا ویلاگ کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا تحریک انصاف کی حکومت میں 14 اگست کا حکومت کا اشتہار، بابا قوم کی شاندار تصویر، نہ عمران خان نہ باجوہ یعنی کہ عمران خان کے دور میں جب یوم آزادی کا اشتہار دیا گیا تھا، قائد اعظم کی تصویر تھی، پاکستان کا جھنڈا تھا، نہ اس وقت کے آرمی چیف نہ اس وقت کے وزیر اعظم، کیونکہ یاد رکھ رہے 14 اگست 1947 کو نواز شریف اور کسی سیاستدان اور کسی جرنیل کا پاکستان بنانے میں حق نہیں، قائد اعظم علامہ اقبال اور اس وقت کی عوام جس نے لاکھوں میں دی۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جب یوم آزادی کا تھا اس میں قائد اعظم اور پاکستان کا جھنڈا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جائے اوریا مقبول جان جنہیں جبری طور پر نوکری سے نکلوایا گیا ہے، جن کے بینک اکاؤنٹ منجمد کیے گئے ہیں، جن پر سختیوں کے پہاڑ گرائے گئے ہیں، ویسے تو 50 سے زیادہ صحافیوں کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، شہید ارشد شریف سے لے کے ان کے اوریا مقبول جان، صابر شاکر، اکبر باجوہ، حبیب اکرم، عدیل راجہ جو میرے دوست ارشد شریف کا پروڈیوسر تھا، صدیق جان، اور اس طرح درجنوں نام جو میں نہیں لے پا رہا، ان سب کا معاشی قتل کیا گیا ہے۔ اتنی ضیاء الحق میں نہیں تھا۔ اوریا مقبول جان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی بریت یعنی کہ ان کی بریت میں میاں صاحب کے لیے بھی ایک بڑا پیغام چھپا ہوا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، 10 سال سزائیں کے بعد پی ٹی آئی کھل کر سامنے آئی ہے۔ عمر ایوب سزا پانے کے باوجود 1 گھنٹہ بڑے چینل یعنی کہ جیو ٹی وی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ عمران خان نے راستہ دے دیا ہے کہ میری بریت عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگی، ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی۔ کچھ دن بعد ججز کو خمار آئے گا، ہم نے عدلیہ کو بچانا ہے، عدلیہ بھی بچے گی، آزاد صحافت بھی ہوگی، جمہوریت بھی بچے گی۔ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب تم بدلو گے، جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ پاکستان میں قائد اعظم کا پاکستان یہ قوم بنا کر رہے گی۔ اگر 1947 میں سب کچھ قربان کر کے پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے تو 25 کروڑ عوام میں چند ہزار لوگ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے، عدلیہ، میڈیا اور جمہوریت اور سول سوسائٹی کو ختم کرنے والوں کے وقت کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔